اس وقت بس اب مدینہ منورہ کو بیان کرنا ہے۔ حضور تشریف لائے، صحابہ کرام حضور کا استقبال کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اونٹنی پر سوار ہے۔ اب دیکھیں اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر 51 سال کم و بیش تھی، اور حضور علیہ السلام کی عمر شریف کم و بیش 53 سال تھی، لیکن حضور علیہ السلام ایک دم نوجوان نظر آتے تھے، کیونکہ اب تک اکثر لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اور ابو بکر صدیق بوڑھے نظر آتے تھے۔ تو چونکہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتبے والا بوڑھا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو لوگ کیا کرتے تھے جب آتے تھے تو صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے تھے، اور بعد میں حضور علیہ السلام سے، تو صدیق اکبر سے جب کوئی آتا تو صدیق کہتے یہ ہے میرے صاحب، میرے آقا یہ ہیں، اور اس کے بعد پھر سوچا کہ کتنوں کو کہوں گا یہ ہے اور یہ ہے۔ صدیق اکبر نے کیا کیا، جب میرے آقا علیہ السلام کی طرف لوگ بڑھنے کی بجائے، چونکہ صدیق کے سفید بالوں کو دیکھ کر وہ جب صدیق کی طرف بڑھنے لگے تو صدیق اکبر نے اپنی چادر اتاری، اور چادر اتار کے حضور کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے اس شان کے ساتھ۔ پھر لوگ سمجھ گئے کہ جو جوان بیٹھا ہوا ہے وہ مخدوم ہے، اور جو بوڑھا کھڑا ہوا ہے وہ خادم ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر کی عمر میرے نبی کی عمر سے کم تھی، لیکن یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام 63 سال کی عمر میں بھی نوجوان ہی نظر آتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ بہرحال صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے لیے چادر لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ قافلہ مدینہ الرسول میں داخل ہو رہا ہے، لوگوں کو انتظار ہے۔ جیسے جیسے اونٹنی آگے بڑھتی ہے، مدینے کی ننھی ننھی بچیاں کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی۔ وہ یہ پڑھتی جاتی ہے، دف بجاتی جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کا یہ قافلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آج اہل مدینہ اتنا خوش ہیں، حضور تشریف لائے ہیں، اس سے زیادہ خوشی اہل مدینہ کو کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ آج کا دن اہل مدینہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ میری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے یہی بات تو کہی تھی کہ لوگ جس وقت حضور پیدا ہوئے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کا حبیب پیدا ہو رہا ہے، اس لیے لوگ اس دن انسانوں نے جشن نہیں منایا، جانوروں نے منایا، چرند نے منایا، پرند نے منایا، فرشتوں نے منایا، لیکن انسانوں نے نہیں منایا، اس لیے کہ انسانوں کو پتا نہیں تھا۔ انسان تو یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ کا بیٹا آیا ہے، آمنہ کا لخت جگر آیا ہے، عبد المطلب کو پوتا آیا ہے، ابو طالب کو بھتیجا آیا ہے، لیکن جو ہے اس وقت کسی نے جشن اس طرح نہیں منایا کہ نبیوں کا امام آیا ہے۔ قدرت نے کہا بندو انتظار کرو، اگر بات یہی ہے تو ایک تاریخ ایسی ملا دیں گے کہ اگر محبوب علیہ السلام کی آمد پر لوگوں کو پتا نہیں تھا، سب نے جشن منایا، انسان نے نہیں منایا، ایک دن انسان سے بھی منوا دیں گے اور پھر اس کو تاریخ مرتب کریں گے، اس لیے کہ محبوب کی ولادت کی تاریخ اور حبیب کی مدینہ منورہ میں دخول کی تاریخ دونوں کو یکساں کر دیں گے۔ اس کا دن بھی یکساں ہوگا، اس کا مہینہ بھی یکساں ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ غور کریں، حضور مکہ میں آئے تو بھی دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی، اور حضور مدینے بھی آئے، حضور مدینے بھی آئے، دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مکہ آنے کی تاریخ میں تو حضور کا کوئی جلوس مکے میں نہیں ملتا، اور قدرت نے کہا بندے اگر مکے میں آنے کی تاریخ نہیں ملتی تو مدینے میں آنے پر جلوس بھی ملتا ہے، اسی تاریخ میں، اسی تاریخ میں نعرے بھی ملتے ہیں، اسی تاریخ میں نعتیں بھی ملتی ہے۔ اگر مکے کی آمد بطور ولادت نہ منا سکے تو مدینے کی ہجرت کا جشن منا لیا گیا، مدینے ہی کی تاریخ منا لیا کر، کیونکہ وہ بھی ربیع الاول ہے، وہ بھی پیر کا دن ہے، وہ بھی 12 تاریخ ہے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں ہر صحابی کہتے ہیں حضور میرے گھر آئیں، میرے گھر آنا پیارے نبی، میرا گھر چمکانا پیارے نبی۔ حضور تشریف لائیں، سرکار کہتے ہیں تم نہیں، پھر کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر، سرکار کہتے ہیں تم نہیں، پھر کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر، حضور کہتے ہیں تم نہیں، وہ کہتے ہیں میرے گھر، وہ کہتے ہیں میرے گھر، وہ کہتے ہیں میرے گھر۔ حضور فرماتے ہیں میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملا ہے کہ اس کو جانا کہاں ہے۔
میں حیران ہوں یا اللہ، لوگ کہتے ہیں حسین بھٹک گئے، خدا کی قسم جس اونٹنی پر میرا نبی بیٹھتا ہے، جس اونٹنی پر میرا نبی بیٹھتا ہے، جب وہ اونٹنی بھٹک نہیں سکتی تو جس نبی پر حسین بیٹھتا ہے وہ حسین کیسے بھٹک سکتا ہے؟ ارے نبی کی سواری نہیں بیٹھتی تو نبی کا سوار کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نبی کو لوگوں نے مانا کیا ہے۔ سرکار نے کہا اس کی نکیل چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، ہم کہتے ہیں نبی کی سواری بھی تیری طرح نہیں، اس لیے کہ تو دعوت میں جاتا ہے تو کبھی سود والے کے یہاں بھی حرام کھاتا ہے، کبھی سٹے والے کے یہاں کی بھی دعوت ہڑپ کر جاتا ہے، اور جب پوچھا جائے تو کیا کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ خدا کی قسم حضور کی اونٹنی مدینہ منورہ میں بیٹھنا ہے۔ اچھا یہ اونٹنی تو یہ جانور ہے، اس کو عقل نہیں ہے۔ اونٹنی کو عقل ہوتی ہے؟ بولو 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 بھائی بولو، نہیں ہوتی۔ اگر یہ اونٹنی کسی منافق کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تو اونٹنی کسی منافق کے دروازے بیٹھ جاتی تو کسی کٹر دشمن کافر کے دروازے، کیونکہ مدینے میں سب عاشق تھوڑی رہتے تھے اس وقت، کچھ جلنے والے بھی تو تھے، حاسدین بھی تو تھے، ظالمین بھی تو تھے۔ اگر ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھتے وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتے، استغفر اللہ۔ بولو لوگ مذاق بناتے کہ نہیں بناتے؟ حضور کہتے ہیں نادان تو اور ہے، تو دعوت میں جائے تو کہاں سے پک کے کس طرح پک کے آ رہا ہے تجھے نہیں پتا ہوتا۔ نبی جس اونٹنی پہ بیٹھ جائے اس اونٹنی کو گھر کے حالات بھی پتا ہوتے۔ لوگ بیوقوف ہے یار، نبی کے علم پہ ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے دین کو آئے ہوئے، 1450 سال کم و بیش، اب تک مولوی یہی کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ خدا کی قسم اونٹنی کو، جس اونٹنی پہ حضور بیٹھ جائیں اس اونٹنی کو بھی پتا چلتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے، اور پھر وہ اونٹنی بیٹھی کہاں؟ توجہ کریں، وہ اونٹنی بیٹھی کہاں؟ وہ اونٹنی بیٹھی کہاں؟ وہ اونٹنی بیٹھی اس کے گھر جس کا نام ابو ایوب ہے، جس کا قبیلہ انصار ہے۔ ابو ایوب، میں حیران ہوں، ابو ایوب سے بھی بڑے مالدار مدینے میں موجود ہیں، لیکن ابو ایوب کے گھر بیٹھی، جیسے بیٹھی حضور علیہ السلام اس سے اترے نہیں۔ ابو ایوب کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور نیچے تشریف لے آئیں، کہیں یہ اونٹنی اب کھڑی نہ ہو جائے، جانور تو جانور ہے، اب کھڑی نہ ہو جائے، کسی اور کو موقع نہ مل جائے۔ اس لیے ابو ایوب کہتے ہیں حضور تشریف لائیں، میرے تو بھاگ جگے، میں ابو ایوب پہ قربان، میرے ماں باپ قربان۔ وہ کیسا ابو ایوب ہے، وہ کیسا ابو ایوب ہے جس کے گھر حضور کی اونٹنی بیٹھی، جو قیامت تک نبی کے میزبان کے حوالے سے جانا جائے گا، آقا کے میزبان کے حوالے سے پہچانا جائے گا۔ گویا کہ اللہ اکبر، وہاں لوگوں کے پاس مکانات ہیں، توجہ کریں، لوگوں کے پاس مکانات ہیں، لوگوں کے پاس کاروبار ہیں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اونٹنی وہاں بیٹھی جو ابو ایوب کا مکان تھا۔ توجہ کریں، ابو ایوب کا مکان تھا۔ ابو ایوب کہتے ہیں حضور نیچے ہیں، حضور بیٹھتے ہیں اور پھر اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اونٹنی ایک مخصوص آواز نکالتی ہے، گویا کہ وہ حضور سے عرض کرتی ہے حضور منزل آ گئی، تشریف رکھیں۔ حضور اترتے ہیں اور اترنے کے بعد کہتے ہیں یہی میری منزل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرف بڑھتے ہیں لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اہل مدینہ جانتے تھے کیونکہ یہ جو مکان ہے یہ مکان ابو ایوب نے تعمیر نہ کیا تھا، یہ مکان ابو ایوب کے باپ نے تعمیر نہیں کیا تھا، ابو ایوب کے دادے نے تعمیر نہیں کیا تھا، ابو ایوب کے پردادا نے تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ مکان تعمیر کروایا تھا طبع اول حمیری نے، اور اس نے کہا تھا میں نے تو محمد کو نہیں دیکھا، کاش کہ محمد کو کوئی دیکھ لیتا، میں وہ دوڑ پاتا کہ ان کی زیارت کرتا، لیکن میں نہ دیکھوں تو میرا خط محمد عربی تک پہنچ جائے۔ اور یہ خط جو ہے اس نے جو سب سے بڑا عالم تھا اس دور کا اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا سنو سنو، محمد عربی آئیں گے کہاں؟ کیسے یثرب میں آئیں گے، اس کو مدینہ بنائیں گے۔ تو اس نے کہا میزبانی کا شرف اگر میں پاتا تو حاصل کرتا، لیکن میں حاصل نہیں کر سکتا، ایک کام کرتا ہوں ان کے لیے خوبصورت 2 منزلہ مکان تعمیر کر دیتا ہوں، میں رہوں نہ رہوں، حبیب جب آئے تو میرے ہی تعمیر کرتا گھر میں آئے اور اس گھر کے اندر اس بڑے عالم کو بسایا، اسی کے پاس خط دیا، عالم کا وصال کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹے کو دیا، اس نے اپنے بیٹے کو دیا، اس نے اپنے بیٹے کو دیا، اس نے اپنے بیٹے
بیٹے کو دیا, اس نے اپنے بیٹے کو دیا. جب نبی کی آمد کا وقت تھا, اسی عالم کی اولاد میں ابو ایوب انصاری تھے, اور ابو ایوب انصاری اس گھر میں مقیم تھے. پتا چلا مدینے والے یہ نہ کہے کہ ابو ایوب نے حضور کو گھر میں رکھ کے محمد پہ احسان کیا, یا حضور کہیں اور جاتے تو لوگ کہتے 7 مہینے فلاں کے گھر رہے, 3 مہینے فلاں کے گھر رہے. حضور کہتے ہیں اونٹنی وہی جائے گی جہاں اس کی منزل ہے. اونٹنی کہیں نہ گئی. برسوں پہلے, صدیوں پہلے تبا نے میرے نبی کے لیے جو مکان بنایا تھا, نبی کسی کے گھر نہیں گئے, نبی اپنے گھر تشریف لے. حضور اپنے گھر تشریف, اس کی تو رکھوالی کر رہے تھے ابو ایوب, اس کی تو رکھوالی کر رہے تھے ابو ایوب. حضور اپنے گھر تشریف لے گئے. لوگ کہتے حضور میرے گھر چلے, نبی کہتے نہیں میں تو اپنے گھر جاؤں گا. ابو ایوب کے گھر گئے. ابو ایوب اتنے خوش تھے, خدا کی قسم اس کی خوشی کا اندازہ کون لگائے کہ جہاں جبریل تلووں کو بوسے دیتا ہو, وہ صاحب کعبہ کا حسین آج ابو ایوب کے گھر آیا. دل دھڑکتا ہے, سینے میں پھڑکتا ہے. حضور کہتے ہیں ابو ایوب میری امانت تو دے دے. ابو ایوب کہتے ہیں میری جان, میرے ایمان کی جان, میرے پاس کون سی آپ کی امانت ہے. اگر امین امانت مانگ رہا ہے تو یقین کی بات ہے کہ امانت ہوگی, تبھی تو انکار نہیں کیا. لیکن عرض کرتے ہیں حضور کون سی امانت ہے. ارشاد ہوتا ہے وہ تیرا خط, میرا خط, وہ طبا کا خط جو تیرے پاس موجود ہے, جو تیرے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے وہ خط پیش کیا. حضور علیہ السلام نے خط دیکھا, اس میں طبا کے الفاظ لکھے ہوئے تھے حضور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں, آپ میری شفاعت کا وعدہ فرمائیں. حضور نے طبا کے لیے شفاعت کا وعدہ فرمایا. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام تقریباً 7 مہینے تک ابو ایوب کے گھر میں. اب ابو ایوبی کا گھر کہوں گا اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے, حقیقت تو آپ سن چکے ہیں. ابو ایوب کہتے حضور آپ کو اوپر رہنا ہے. سرکار کہتے نہیں میں نیچے رہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر رہنے میں یہ ہوگا کہ جو مجھ سے ملنے جلنے آئے گا نیچے اترنے اوپر چڑھنے میں تکلیف ہوگی, اور اگر میں نیچے رکتا ہوں تو نیچے رکنے کی وجہ سے لوگ آسانی کے ساتھ کمزور, ضعیف, ناتواں سبھی آ کر کے مل لیں گے. ادھر ایک شخص تھا جس کے لیے تاج بنا کر کے تیار رکھا ہوا تھا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی. اس کے لیے تاج تیار تھا, یثرب کا تاجدار اس کو بنایا جانے والا تھا. اسی ایام میں اعلان ہوا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. اسی کو سب سے برا لگا. مکے کی آمد شیطان کو سب سے زیادہ بری لگی, اور مدینہ منورہ میں حضور کی آمد عبداللہ ابن ابی کو بری لگی. اس لیے کہ مکے میں آئے تو شیطان کا راج ختم کیا, اور مدینے میں آئے تو منافق عبداللہ ابن ابی کا راج ختم کیا. اسی لیے حضور کی آمد نہ کبھی منافق کو اچھی لگتی ہے نہ کبھی شیطان کو اچھی لگتی ہے. بس بات اتنی ہے جب کسی کو نبی کی آمد پہ برا لگے, یا تو وہ شیطان کی برادری سے ہوگا یا عبداللہ ابن ابی کی برادری سے ہوگا, وہ تیسرا کوئی نہیں ہو سکتا. بات 2 4 کی طرح بالکل سیدھی سیدھی ہے. لوگ کہتے ہیں امین القادری کو کیا ہو جاتا ہے, وہ تقریر میں کچھ اور کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ اور نہیں کہتے, بات تو مطلب ہی کی ہوتی ہے. زبان میری ہے, بات ان کی انہی کے مقصد کی کہہ رہا ہوں. اپنا حال یہ ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اور اگر حق بات نہ کہیں تو پھر تقریر کا شوق ہی تو ہوتا ہے. اگر تقریر شوق سے کی جائے تو پھر شوق پورے ہوتے ہیں. ہمیں تقریر شوق سے نہیں کرنا ہے, ہمیں تو تقریر وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق قوم کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے کرنا ہے. ہمیں تقریر کرنے کا شوق نہیں, قوم کی ضرورت بلواتی ہے کہ لوگوں حق کو پہچانو. نبی جب مکے میں آئے تو شیطان رو رہا تھا, نبی جب مدینے میں آئے تو عبداللہ ابن ابی رو رہا تھا. پتا چلا نبی کی آمد پر رونا یا تو منافق کو نصیب ہوتا ہے یا تو شیطان کو نصیب ہوتا ہے. اس لیے لوگوں حضور کی آمد پہ رویا نہیں کرو, بلکہ حضور کی آمد پہ خوشی کیا کرو. اس لیے کہ جب مکے میں آئے تو کعبہ خوشی کر رہا تھا, اور جب مدینے میں آئے تو صحابہ خوشی کر رہے تھے. پتا چلا حضور کی آمد جب بھی ہو یا تو کعبہ کی خوشی کا دن ہے یا تو صحابہ کی خوشی کا دن ہے. چاہے جس دن آپ حضور کا جشن منا لے. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور میرے گھر اوپر رکے, ہم نیچے رہیں گے. سرکار نے کہا نہیں نیچے ہم رہیں گے. اب کیا ہوا, ابو ایوب کے گھر حضور کا قیام ہے, لوگ آتے ہیں ملتے ہیں حضور سے. ابو ایوب کہتے ہیں ہم حضور کے لیے کھانا بناتے تھے, ہم حضور کے لیے کھانا بناتے تھے اچھے اچھے کھانے, اور حضور کو بھیجتے تھے نیچے.
اور جتنے لوگ ملنے آتے تھے ان سب کو بھی ہم لوگ کھانا پیش کرتے تھے. بڑا سا تھال ہوتا تھا جس کو مالیگاؤں والے اپنی زبان میں سینی کہتے ہیں, ہے نا. وہ تھالے کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سینی کہتے ہیں, ہم لوگ سینی کہتے ہیں, جانتے ہیں نا. بہت بڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے جس کو تھالا کہتے ہیں, اور تھالے سے بڑی ہوتی ہے سینی. روایتوں میں آتا ہے حضور جس سینی میں کھانا کھاتے تھے اس کو کئی آدمی اٹھاتے تھے جب تک ابو ایوب کے گھر قیام ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول کرتے تو ادھر سے ابو ایوب دیکھ رہے ہوتے حضور کہاں سے کھا رہے ہیں, حضور علیہ السلام کہاں سے کھا رہے ہیں. جب وہ کھانا حضور بچا دیتے, کھانا بچانا خلاف سنت ہے اس وقت جب اپنے بعد کوئی کھانے والا نہ رہے, اور اپنے بعد بھی اگر کوئی کھانے والا ہو تو اس کے لیے کھانا بچا دینا یہ حضور کی سنت ہے. سرکار کھانا بچا دیتے تو اب وہ ایوب اور ان کی اہلیہ دونوں دیکھتے کہ حضور کی انگلیوں کے نشان کہاں ہیں. توجہ آپ کی بہت خاص بات عرض کرنے لگا. اپنے حضور کی ہجرت بیان ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ سیرت بھی بیان ہو رہی ہے. اب وہ ایوب کہتے ہیں ہم وہاں سے کھاتے, کہاں سے؟ جہاں سے حضور کی انگلیوں کے نشان ہوتے. ابھی آپ نے سنا کہ اتنی بڑی سینی میں درجنوں ہاتھ پڑتے, پھر اب وہ ایوب کو کیسے پتا چلتا کہ حضور کی انگلیاں یہاں سے ہے؟ پتا اس طرح چلتا کہ حضور کی انگلیاں جتنی خوبصورت تھی بناوٹ کے اعتبار سے اتنی خوبصورت کسی کی انگلی نہ تھی. تو ابو ایوب انصاری حضور کی انگلی کے وہ خوبصورت نشان, سب سے زیادہ خوبصورت جس انگلی کے نشان ہوتے ابو ایوب سمجھ جاتے کہ میرے محبوب نے یہاں سے کھایا, وہاں سے کھایا. ایک دن کیا ہوا, سرید. ابو ایوب کہتے ہیں میں نے سرید بنایا. سرید کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو تمام کھانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی کھانا پسند تھا تو وہ سرید تھا. سرید کسے کہتے ہیں؟ جس کو مالیگاؤں والے اپنی زبان میں شاہی ٹکڑے کہتے ہیں. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ جی چکولی بولتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ چکولی بولتے ہیں, کچھ لوگ شاہی ٹکڑے بولتے ہیں, اور بھی کچھ لوگ, لیکن اس کو سرید بولا جاتا ہے. اس کو بتا دیتا ہوں. اب آپ کون گھر میں کیا بولتا ہے اب آپ آسانی سے سمجھ لیں. گوشت کا سالن ہوتا ہے, اس میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کے ڈال دیے جاتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ خلدباد میں اس کو سترے بولتے ہیں. سترے, ہاں, ہر زبان ہر جگہ کی بولی الگ الگ ہے. خلدباد والے اس کو سترے بولتے ہیں. بہت لذیذ بناتے ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ. اور اس کھانے کی لذت بھی کیا ہے جس کو محبوب میرا پسند کرتے ہیں. مالک جنت جس کو پسند کر لے اس کھانے کی لذت کیا ہوگی. تو حضور علیہ السلام کو سرید بہت پسند تھا, اور حضور فرماتے ہیں کہ کھانوں کا سردار ہے, کھانوں کا سردار ہے سرید, اور اس میں اللہ نے بڑی برکت بھی رکھی اور بڑی لذت بھی رکھی ہے. تو اس کو روٹی کو ڈال کر کے اس کو پکاتے ہیں اور خوب پکاتے ہیں. وہ جب پک جاتا ہے تو اس میں دیسی گھی ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے. تو سرید پکائی تھی بکری کے گوشت میں حضرت ابو ایوب انصاری نے, اور حضور کے لیے بھیجا. وہ کھانا حضور نے واپس کر دیا. جب کھانا واپس ہوا دونوں حیران ہوئے میاں بیوی کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں کا نشان اس میں نظر نہیں آتا. تو سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی گستاخی ہو گئی, کوئی بے ادبی ہو گئی کہ انگلی کا نشان نظر نہیں آتا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر تم نے لہسن اور پیاز ڈالا ہے. چونکہ میں اپنے اللہ سے ہم کلام رہتا ہے, موسیٰ طور جا جا کے ہم کلام رہتا ہے, یہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں اسی کو طور بنا دیتے ہیں, بلکہ رش کے طور بنا دیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں, اپنے اللہ سے محو کلام رہتا ہوں, اس لیے میری یہ شان نہیں کہ میں پیاز اور لہسن کھاؤں. اس وجہ سے اس کھانے کے اندر تم نے ملا دیا ہے تو میں نہیں کھاؤں گا. البتہ تم کھا سکتے ہو کیونکہ تمہارا یہ حال نہیں. حضور علیہ السلام نے کبھی لہسن اور پیاز کا استعمال نہیں فرمایا, لیکن امتی کو اجازت ہے کہ امتی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. البتہ بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کرتے رہے.
اسلام بڑھتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ ایک جگہ تھی یتیم بچوں کی، وہ بچے حضرت اسد ابن زرارہ کے زیر دست تھے اور انہی کے گھر پرورش پا رہے تھے۔ 10 دینار اس کی قیمت ادا کی صدیق اکبر نے، اور وہی مسجد نبوی شریف کے لیے مقرر ہو گئی وہ زمین۔ وہ لوگ یوں ہی چاہتے تھے کہ ہم وقف کر دیں، لیکن آقا علیہ السلام نے چونکہ وہ بچے یتیم تھے اس لیے ان کی وقف کو قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ ہم قیمت دے کر کے جو ہے وہ لیں گے، اور 10 دینار دی گئی وہ زمین کی قیمت، اور اس کو خرید لیا گیا۔ جب وہ خرید لی گئی، اب مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس تعمیر میں حصہ لیتے، کھودنے میں اور اینٹ اٹھانے میں، پتھر اٹھانے میں۔ صحابہ ایک ایک اٹھا کر کے لاتے، حضور علیہ السلام 2 اٹھا کر کے لاتے، اور صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ایک کام کریں، یہ ہم کو دے دیں اور آپ رہنے دیں۔ سرکار فرماتے ہیں دیکھو وہ ادھر پڑی ہوئی، تم دوسری اٹھا کر کے لاؤ اور اس کو مجھے لے جانے دو۔ بلکہ تعلیم امت کے لیے حضور فرماتے ہیں کیا مجھے نیکیوں کی حاجت نہیں؟ حالانکہ خدا کی عزت کی قسم، نیکی تو حضور کے ذکر کے صدقے ملتی ہے، نیکی تو حضور کے صدقے میں خیرات میں ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق میں ملتی ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور نے یہ فرمایا اللہ اکبر، تو آقا کریم ہاتھوں سے اٹھا کے لے جاتے۔ اسی میں اللہ اللہ صحابہ کرام کہتے کہ سرکار علیہ السلام کے سینے پہ بال نہیں تھے، سینے سے لے کر ناف تک ایک لکیر آتی تھی بالوں کی، اس کے اندر وہ مدینہ منورہ کی پیلی پیلی مٹی لگ گئی تو ایک لکیر سی بن گئی۔ اس سفید جسم پر، سفید چمکتے جسم پر مدینہ شریف کی پیلی مٹی جب لگی تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کے ورق پر سونے سے لکیر کھینچ دی۔ حضور کا وجود ناز اتنا خوبصورت تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، رکھنے اپنے معصوم ہاتھوں سے۔ ایسے میں حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار دبلے پتلے سے تھے، بہت نازک سا وجود تھا، صحابہ کرام ان سے مذاق کرتے تھے، اس لیے کہ صحابہ تھے وہ خوف میں روتے بھی تھے، کبھی شاعری بھی کرتے تھے، کبھی نعتیہ بھی شاعری ہوتی تھی، کبھی گفتگو بھی ہوتی تھی، کبھی زمانے جاہلیت کی باتوں کی ہنسی مذاق بھی ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی ایسے بھولے بالے لوگوں سے بھی ہنسی مذاق ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عمار چونکہ تھے دبلے پتلے تو لوگ ان کا مذاق کرتے تھے۔ کیا ہوا، حضرت عمار حضور کو دیکھتے ہیں، حضور 2 اٹھا رہے ہیں، عشق میں یہ بھی آتے ہیں اور یہ بھی 2 اٹھا لیتے ہیں، اٹھانے کی طاقت نہیں لیکن 2 اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے میں صحابہ نے کیا کیا کہ یہ حضور کی نقل کر رہے ہیں اور حضور کو 2 اٹھاتے دیکھ کے یہ بھی 2 اٹھا رہے ہیں، تو کیا کیا صحابہ نے 2 اینٹیں کندھے پہ اور رکھ دی۔ اب دبلے پتلے پہلے ہی ہمت کر کے 2 اٹھائی، پھر صحابہ نے 2 رکھ دی، جھک گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا ارے کیا ہو رہا ہے یہ، تو سرکار بھی مسکرا پڑے۔ اللہ اکبر، کیا وہ شاندار منظر ہے، چشم فلک نے وہ کیسا نظارہ دیکھا ہوگا، پشت زمین نے وہ کیا منظر دیکھا ہوگا۔ حبیب خدا اپنے غلاموں کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر کر رہا ہے، اور کس قدر خوشگوار ماحول میں تعمیر ہو رہی ہے۔ حضور بھی ہنس پڑے، اللہ اکبر، سرکار ہنس پڑے، فرمایا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا یہ؟ تو حضرت عمار کہتے حضور یہ آپ کے صحابہ تو مجھے مار ڈالیں گے، یہ آپ کے صحابہ تو مجھے مار ڈالیں گے، آپ کے صحابہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ہنسی مذاق ہو رہی تھی، حضور نے غیب کی خبر دی، فرمایا عمار تجھے میرے صحابی نہیں ماریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں عمار تجھے میرے صحابی نہیں ماریں گے، تجھے تو باغی لوگ ماریں گے، تجھے تو باغی گروہ قتل کرے گا۔ دیکھا لوگ کہتے ہیں کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں خبر، حضور تو صحابہ کے مذاق کے ماحول میں حضرت عمار کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے میرے صحابی نہیں ماریں گے بلکہ تجھے باغی لوگ ماریں گے۔ اور حضور کی یہ غیب کی خبر جنگ صفین کے اندر پوری ہوئی، اور حضرت عمار ابن یاسر مولائے کائنات کے ساتھ تھے، اور سامنے والے گروہ سے حضرت عمار ابن یاسر کو مارا گیا، اور حضرت عمار ابن یاسر شہید ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن عمار کو مارنے والے باغی لوگ تھے، حضرت عمار کو مارنے والے صحابی لوگ نہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کا شمار باغیوں میں نہیں ہوتا بلکہ صحابیوں میں ہوتا ہے۔
اور حضور نے فرمایا کہ تجھے میرے صحابہ نہیں ماریں گے بلکہ تجھے باغی لوگ ماریں گے. تو جن لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا وہ باغی لوگ تھے، لیکن وہ جو گروہ تھا باغی گروہ وہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھا، اور ان لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا. اس سے پتا چلا کہ حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھے، اور اس وقت حضرت امیر معاویہ خطأ اجتہادی پر تھے، اور خطأ اجتہادی کرنے والے کو گناہ نہیں ملتا بلکہ اس کو بھی ایک نیکی ملا کرتی ہے، اس کو بھی ایک ثواب ملا کرتا ہے. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لان تان کرنے کی اجازت نہیں، لان تان کرنا جائز نہیں. جو لان تان کرتے ہیں وہ لوگ اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر مسجد تعمیر ہو گئی. مسجد تعمیر ہوئی تو اس وقت مسجد کا جو قبلہ سمت تھا وہ بیت المقدس تھا. حضور علیہ السلام نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی. اور اس کے بعد پھر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بنو سلیم کی مسجد کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے گئے، اور جب وہاں نماز پڑھانے کے لیے حضور پہنچے تو کسی یہودی نے تانا دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا اس طرح دیا کہ یہ دین تو نیا لائے ہیں اور قبلہ تو پرانا ہمارے نبیوں کا استعمال کرتے ہیں. حضور کے کانوں تک یہ بات آئی، حضور نے نماز شروع کی فوراً ذہن میں خیال آیا دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ تو پرانا استعمال کرتے ہیں. اسی عالم میں محبوب کی نظر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی. میرے اللہ نے جبریل کو کہا جبریل محبوب آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، اب سدرہ پہ رکنے کا وقت نہیں ہے، جا حبیب کے پاس اور کہنا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب بار بار تیری اس معصوم اداؤں کو تیرا خدا دیکھ رہا ہے، آسمان کی طرف تیری نظروں کا اٹھانا، اور آپ کا دل جدھر چاہیں آپ اپنا رخ ادھر کر لیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے.